الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. سورة البقرہ کی تفسیر آیت نمبر 37 تک ہو چکی ہے. اس سے قبل کے درس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بہت زیادہ تفصیل سے تو نہیں لیکن جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورۃ البقرہ میں بیان کیا ہے ہم نے اتنے حصے پر گفتگو کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے جنت میں بہکایا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر انہیں ابھارا اور ان کو ورغلایا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا وہ اس درخت کے قریب چلے گئے. اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا قریب جانے سے، وہ قریب چلے گئے، یعنی جس کام کا حکم دیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا اپوزٹ امر، اس کے بالکل الٹا معاملہ سرزد ہوا، اور اسی کو ظلم کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. میرا حکم ہے قریب نہیں جانے کا، اگر قریب جاؤ گے تو میری حکم کی کیا ہوگی؟ نافرمانی ہوگی. یہی ظلم ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان اگر اللہ کی اطاعت نہ کرے، کسی اور کی اطاعت کرے، شیطان کی اطاعت کرے، اپنے نفس کی اطاعت کرے، اپنے نفس کی بات مانے، شیطان کی اتباع کرے، یہی ظلم ہے. ظلم کا معنی میں نے بتایا تھا کہ کسی چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا کسی چیز کا جو حق ہے انسان اس چیز کے ساتھ اس کا الٹا معاملہ کرے، اسے ہی ظلم کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، لیکن شیطان نے بھڑکایا، ورغلایا، اور شیطان نے بڑے ہی ناصحانہ انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا ہے. قرآن مجید کے بہت ساری آیات میں الگ الگ اسلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا ہے. اس کے بعد لیکن یہاں اللہ نے بہت شارٹ میں بیان کیا. جب ابلیس کے بہکانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی سرزد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو نکال دیا اور ان دونوں کو اس دنیا میں بھیج دیا اور شیطان کو بھی بھیجا. اور کیا فرمایا؟ کہا تم دونوں کے دونوں سب کے سب زمین میں چلے جاؤ، وہی جگہ یعنی زمین تمہارے لیے استقرار کی جگہ ہے، رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی شیطان انسانوں کا دشمن ہے اور انسان شیطان کا دشمن ہے. انسان شیطان کی اتباع نہیں کر سکتا اور شیطان انسان کا بھلا اور خیر نہیں چاہ سکتا. لیکن زمین میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ سکھلایا. اور وہ دعا آپ جانتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا، وہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی، اور حضرت آدم نے انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، چنانچہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلنا اہبطوا منها جميعا، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب زمین میں چلے جاؤ، اتر جاؤ، زمین میں اتر جاؤ. اور میں نے ذکر کیا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت بلندیوں پر ہے، اس لیے کہ اترنا بلندی سے ہوتا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تم سب کے سب زمین میں چلے جاؤ، زمین میں میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. فمن تبع ہدایا، لہذا جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، جس نے میری ہدایت کو قبول کیا اور اس کی اطاعت کی،
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ نہیں فرمایا کہ تم زمین میں چلے جاؤ، تمہیں ہدایت ملے گی یا ہدایت کی باتیں تم تک پہنچائی جائیں گی اور جو ہدایت کی اتباع کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، بلکہ کہا میری جانب سے ہدایت آئے گی۔ پھر دوسرے جملے میں کہا فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا۔ یہ اس بات کی بہت واضح دلیل ہے کہ ہدایت اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہے، ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، کسی اور سے دعا نہیں کرتے ہیں۔ ہدایت اگر انسان کو چاہیے تو اسے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کی جانب لوٹنا پڑے گا۔ اور یہ جو ہدایت ہے یہ کس شکل میں آتی ہے انسان کے پاس؟ یہ دین اور شریعت کی شکل میں آتی ہے۔ دین یعنی توحید اور شریعت یعنی قانون۔ ہر نبی کے قوانین الگ الگ ہوتے ہیں، ہر نبی کی شریعت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن تمام انبیاء کا دین ایک ہی، اور وہ دین کیا ہے؟ توحید کا دین ہے۔ اور یہی ہدایت ہے، دین اور شریعت، اسی کو ایک جملے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا نام دیا ہے۔ لہذا شریعت وہی قابل قبول ہے جو اللہ کی جانب سے آئی ہے، اور دین وہی ایکسیپٹیبل ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ انسان اگر زندگی میں اپنی طرف سے شریعت کو بنانے کی کوشش کرے، زندگی کا قانون خود وضع کرنے کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے وہ بشارت اور خوشخبری نہیں ہے جو اللہ نے اس آیت میں دی۔ لہذا شریعت اور دین کون سا معتبر ہے، کون سا قابل قبول ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو اللہ نے کہا فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے، یعنی جو میری جانب سے نازل شدہ شریعت اور دین کی اتباع کرے، کیا ہوگا؟ اس کو کیا بشارت دی گئی ہے؟ کہا فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف نہیں ہوگا یعنی قیامت میں جب وہ پہنچیں گے، اور قیامت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر میں جس قدر غصہ ہوگا، اس سے قبل کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ نہیں آیا ہوگا، حتیٰ کہ جو انبیاء ہیں، جو رسل ہیں، وہ بھی ڈر کے مارے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ وہ جو بڑا خوف ہوگا نا، وہ ایسے لوگوں کو غمگین نہیں کرے گا، خوف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وتتلقاهم الملائکہ، بلکہ فرشتے ان کو دلاسا دینے کے لیے ان کا استقبال کریں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، کون لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کی اتباع کرتے ہیں؟ تو پہلی چیز تو یہ لا خوف علیہم، قیامت میں انہیں کوئی خوف اور کوئی ڈر محسوس نہیں ہوگا، اور ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ غمگین ہوں گے سے کیا مراد ہے؟ دنیا کو چھوڑ کر کے جب وہ جائیں گے تو دنیا میں جو اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں، یا جو کچھ انہوں نے دنیا میں آل و اولاد کی شکل میں چھوڑا ہے، ان چیزوں کے متعلق وہ غم میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ میں نے دنیا چھوڑ دیا، میری اولاد مجھ سے چھوٹ گئی، اور میرے اعمال، اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی اگر ڈر میں مبتلا ہو، خوف میں مبتلا ہو کہ میرے اعمال تو اچھے نہیں ہیں، میں بدعمالیوں کا شکار رہا دنیا میں، ان تمام چیزوں کا غم انسان کو نہیں ہوگا۔ کن انسانوں کو نہیں ہوگا؟ جو ہدایت کی اتباع کریں گے۔ چنانچہ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ کہ قیامت میں انسان کو خوف نہیں ہوگا، ڈر محسوس نہیں ہوگا، اور دوسری چیز یہ کہ دنیا چھوڑنے پر اور دنیا میں کیے گئے اپنے اعمال پر انسان کو غم نہیں ہوگا کہ ہائے میں نے کیسے اعمال انجام دے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان اللہ کی ہدایت کی اتباع کرے گا، ایسے انسان کو خوشخبری سنائی ہے کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر اور خوف اور غم ان دونوں چیزوں سے آزاد کر دے گا۔ اس کے بعد کہا والذین کفروا وکذبوا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، یا جو لوگ کفر کریں گے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے، بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ اصحاب النار ہوں گے، جہنم آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنم میں آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کرنے والے اور جھٹلانے والے کا تذکرہ کیا ہے۔
وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود نہیں مانتے، اور جو اللہ کی نشانیوں کو جاننے کے باوجود، ان کی تصدیق کے باوجود، یعنی ان کا دل ان نشانیوں کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے لیکن زبان سے اس کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں وعید کا تذکرہ کیا ہے، عذاب اور سزا کی خبر دی ہے۔ اس لیے کہ انسان انکار کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، ان کے کفر اور ان کے جھٹلانے کی دو وجہ ہوتی، اور دونوں وجوہات ابلیس کے اندر موجود تھی۔ اللہ نے کہا ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ انہی دونوں وجوہات کی بنیاد پر انسان اصحاب النار میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا والذین کفروا وکذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا اور کفر کیا ہماری آیتوں کا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ اصحاب النار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہاں جو لفظ استعمال کیا ہے اصحاب النار، آگ والے، اور آگے پھر اس پر تاکید فرمائی، کہا ہم فیہا خالدون، کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کفار و مشرکین ہیں، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا تکبر کی وجہ سے، ایسے لوگ جہنم میں جب داخل کیے جائیں گے تو جہنم سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اس لیے ان کے اوپر اصحاب النار کا لقب استعمال کر دیا گیا ان کے حق میں، کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں۔ جہنم میں جانے کے بعد، آگ میں ڈالے جانے کے بعد پھر انہیں جہنم سے یا آگ سے دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے لیے اصحاب النار کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جہنم میں جانے والے تو بعض مومنین بھی ہوں گے، اسلام اور ایمان والے بھی بعض ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں کبیرہ گناہ انجام دیے ہوں گے اور شرک اصغر کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کا معاملہ نہیں کیا، رحم و کرم کا معاملہ کرتا تو معاف کر دیتا، لیکن اگر اللہ نے انصاف کا معاملہ کیا تو جتنے گناہ انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا تو ملے گی انہیں، اور وہ سزا جہنم میں ڈال کر کے ملے گی۔ تو ایمان والے اور اسلام والے بھی جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن قرآن مجید میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں اور اسلام والوں کے بارے میں اصحاب النار کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے مومنین اور مسلمین ہوں گے، اگر وہ جہنم میں ڈالے بھی جائیں تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد واپس جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ جہنم میں دیکھو جس کے دل میں من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، جس کے دل میں رائی کے دانے، سرسوں کے دانے کے برابر بھی معمولی سا ایمان بھی ہے، اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرو۔ اس معمولی سے ایمان اور معمولی ہی توحید کی بنیاد پر انسان جہنم سے خلاصی حاصل کرے گا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ پھر جب وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس آیت میں یہ اس طرح کی آیات میں در حقیقت اس گمراہ فرقے کا رد ہے جنہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان نے ایک مرتبہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، وہ مسلمان تھا، مومن تھا، لیکن اس سے ایک مرتبہ گناہ کبیرہ اگر سرزد ہو گیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اس طرح کی آیات میں ان لوگوں کے اس عقیدے پر رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت تک آنے والے گمراہ فرقوں کا علم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہر شبہ کا اور ہر اشکال کا ازالہ پہلے سے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ جو کفار اور مشرکین ہوں گے حقیقی، وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جو مسلمان اور مومن ہوں گے، ہاں گناہوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں ڈالے بھی جائیں تو سزا بھگتیں گے، لیکن بالآخر نکال کر کے ان کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ اسرائیل در حقیقت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے والد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور انہی کا نام اسرائیل۔ تو ان کی جو اولاد پیدا ہوئی انہی کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، انہی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں. لیکن یہاں بنی اسرائیل سے ہر قسم کی اولاد مراد نہیں ہے ان کی، بلکہ یہاں وہ اولاد مراد ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، یعنی یہودی حضرات اور نصرانی حضرات، یہ دونوں مراد ہیں. یہ دونوں کے دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، انہی کی نسل سے یہ دونوں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. جب حضرت موسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی اتباع کی، اور جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو حضرت موسیٰ کا دین جو ہے منسوخ ہو گیا، انہیں حضرت عیسیٰ کی اتباع کا حکم دیا گیا. کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، وہ یہودی ہی رہے، اور کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی مان لیا اور ان کی شریعت پر ایمان لایا، چنانچہ وہ عیسائی یا نصرانی کہلائے. ہیں سب بنی اسرائیل، سب کے سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں یعنی یہودیوں اور نصرانیوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا میں بڑی فضیلت دی تھی. اللہ نے کہا سورہ جاثیہ میں فضلناکم علی العالمین، کہ ہم نے دنیا والوں پر تمہیں بڑی فضیلت دی تھی، بڑا مقام دیا تھا ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے ان کو نوازا تھا. ان کی نسل میں انبیاء تشریف لائے، اور ان کی نسلوں میں جتنے عمراء اور حکمران تھے وہ سب کے سب بڑے بڑے بادشاہ انہی کی نسل میں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے وعدے کو یاد کرو، میں تمہارے وعدے کو مکمل کروں گا. میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. کون سا وعدہ؟ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کا تذکرہ کیا. وعدہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ تم دنیا میں نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور میری جانب سے جو رسول دنیا میں تشریف لائیں گے ان کی اتباع کرو گے. یہ تین چیزیں، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، اور جتنے رسول آئیں گے ان کی اتباع کا حکم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ میرا تم سے وعدہ، تم نے یہ عہد کیا تھا میرے سامنے، اور میں نے تم سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر تم اس چیز کو پورا کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازوں گا اور جنت کے اندر داخل کروں گا، کامیاب کروں گا. چنانچہ اب میں نے رسول بھیج دیا، اب میں نے رسول بھیجا ہے. اور کون سے رسول ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا ہم نے تم سے یہ عہد دیا تھا کہ رسول جب میں بھیجوں تو ان پر ایمان لانا ہے. چنانچہ میں نے رسول بھیج دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اپنے وعدے کو پورا کرو. اگر تم اپنے وعدے کو پورا کرو گے اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے خوف کھاؤ، صرف مجھ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنا نہیں، کسی اور سے ڈرنا نہیں ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان کو صرف اللہ رب العالمین سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کوئی انسان اگر کسی دشمن سے ڈرے، کسی جانور سے ڈرے، یا کسی نقصان پہنچانے والے انسان سے، زندہ انسان سے خوف کھائے اور اس کے دل میں ڈر پیدا ہو، تو اس ڈر کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے ڈر کی دو قسمیں، ایک قدرتی ڈر ہوتا ہے، طبیعی ڈر جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی اونچائی سے گرنے کا ڈر، موت کا ڈر، دشمن کا ڈر، جنگلی جانوروں کا ڈر. یہ تمام جو ڈر ہے یہ انسان کی طبیعت میں موجود ہے، یہ قدرتی ڈر ہے. یہ ڈر انسان کے اندر سے جا نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈر میں انسان کو چھوٹ دی ہے. انسان اس قسم کا خوف اللہ کے علاوہ دوسروں سے رکھ سکتا ہے. بس جا کر لگائیے اگر اللہ رب العالمین یہ کہتا کہ تمہیں جو قدرتی ڈر دیا گیا ہے، خوف ہے تمہارے اندر، وہ بھی صرف میرے لیے ہونا چاہیے، تو کیا انسان اس کی طاقت رکھتا؟ ہر انسان کے اندر یہ چیز پہلے سے، یعنی جب وہ پیدا ہوا تھا اس کی عنصر میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ گرنے سے ڈرتا ہے، جنگلی جانوروں کے حلق یعنی ان کا نوالا بننے سے ڈرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس ڈر میں آزاد کر دیا ہے کہ وہ اگر ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جو قدرتی چیزیں ہیں تو اس ڈر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرے گا. لیکن اس کے علاوہ کسی کی طرف سے نفع اور نقصان پہنچنے والا ڈر،
اور جس ڈر میں تعظیم ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے، وہ ڈر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھنا ہے، وہ ڈر صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے خوف کھاؤ اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور میں نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ مصدقا لما معکم، اور میں نے جو نازل کیا ہے وہ ان چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی تمہارے پاس تورات و انجیل ہے، تورات یہودیوں کے پاس ہے، انجیل کس کے پاس ہے؟ نصرانیوں کے پاس ہے۔ اللہ نے کہا میں نے جو نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تصدیق کرنے سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے کہ تورات و انجیل اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، اس بات کی تصدیق، اور دوسری اس بات کی تصدیق کہ تورات و انجیل میں جو باتیں ہیں تحریف کیے جانے سے پہلے کی باتیں، وہ باتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے، کیونکہ تورات و انجیل کو 100% محرف نہیں کیا گیا، اس میں بہت ساری آج بھی ایسی باتیں ہیں جو جس کی بنیاد توحید پر ہے، اور آج بھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے، قرآن نے آ کر کے ان کی تصدیق فرمائی ہے۔ آپ نے دیکھا نا قرآن مجید میں اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، وہاں صحابہ کرام کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان تورات و انجیل میں صحابہ کرام کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ ان کی وہ رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت نمازیں ادا کرتے تھے، تو یہ ان کی نشانی ہے، اور بھی بہت ساری نشانیاں تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے جو قرآن نازل کی ہے، قرآن مجید ان دونوں اعتبار سے تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اللہ نے کہا ایسی کتاب پر ایمان لاؤ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کتاب کو جس نبی کے اوپر نازل کیا گیا ہے، ان دونوں کا تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ان دونوں کا کفر کرنے والے تم سب سے پہلے لوگ نہ بنو۔ یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات یا آپ کا سامنا یہودیوں سے ہوا، کیونکہ مکہ میں یہودی نہیں تھے، مکہ میں مشرکین و کفار تھے۔ جب مدینہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات یہودیوں سے ہوئی، تو ان یہودیوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا۔ اللہ نے کہا دیکھو تمہارے سامنے میرے نبی نے اسلام پیش کیا ہے، تم اس اسلام کا اور اس قرآن کا اور میرے نبی کا اگر انکار کرتے ہو تو تم سب سے پہلے وہ لوگ ہوگے یہودیوں میں جو نبی اور قرآن کا انکار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ تمہارے بعد جتنے لوگ اور جتنے یہودی ہوں گے جو تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن اور نبی کا انکار کریں گے، کفر کریں گے، ان سب کا وبال تمہارے اوپر آئے گا، ان سب کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ لہذا تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، ورنہ تمہارے بعد جو تمہارے نقش قدم پر چل کر کے کفر کریں گے ان کا وبال تمہارے کندھوں پر ڈالا جائے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیات کو معمولی داموں میں نہ بیچ دو، معمولی داموں میں نہ بیچ دو۔ یہاں معمولی داموں سے کیا مراد ہے؟ یہاں در حقیقت اللہ رب العالمین کی جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کے بالمقابل پوری دنیا متاع قلیل ہے، بہت تھوڑی سی چیز ہے، بہت تھوڑا سا سامان ہے۔ تو اللہ نے کہا دنیا حاصل کرنے کے چکر میں اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو ٹھکرا نہ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری مثال اس انسان کی جیسی ہوگی جو معمولی دام دے کر کے اپنی قیمتی چیز کو معمولی داموں میں فروخت کر دیتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی آیات اور اللہ کا قرآن اور اللہ کا نبی یہ بڑی عظیم شے ہے، دنیا کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ چنانچہ ان بیوقوفوں کی طرح حرکت نہ کرو جو اپنی قیمتی چیزیں معمولی داموں میں بیچ دیتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو اللہ نے کہا معمولی داموں میں فروخت نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو، صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ یہاں تقوی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دو، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جاؤ، یہی تقوی ہے۔ تقوی کی یہی تعریف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے یہی تعریف بتلائی تھی. تو اللہ نے کہا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف میرا تقوی اختیار کرو، میرے حکم کی فرما برداری کرو، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لاؤ، اور جن کاموں سے کرنے سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے اجتناب کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اور بھی کچھ نصیحتیں فرمائی. حق اور باطل کو ملانے سے منع کیا، نماز اور زکوٰۃ دینے کا حکم دینے کا، نماز اور زکوٰۃ کو انجام دینے کا حکم دیا، اور نیکیوں کا حکم اور برائی سے روکنے کا حکم دیا. پھر ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خود نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. انشاءاللہ ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.